نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ غسل کے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں بعض باتیں بظاہر ادب کے خلاف ہیں لیکن علم کا حصہ ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ یہ ویڈیو صرف بڑے حضرات کے لیے ہے، بچے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں۔ غسل واجب ہونے کی چند شکلیں ہیں۔ نمبر 1، مادہ منویہ کا جسم سے شہوت کے ساتھ خارج ہونا۔ شہوت شرط ہے، اگر شہوت کے بغیر کوئی چیز آلہ مخصوصہ سے نکل رہی ہے تو وہ وضو توڑنے والی ہے، غسل اس سے واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جو لوگ شادی شدہ ہیں اگر وہ آپس میں ملتے ہیں، صحبت کرتے ہیں تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 2 مسئلوں کی وضاحت بیحد ضروری ہے۔ ایک یہ کہ بعض لوگ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صحبت کے وقت جتنے کپڑے جسم اور بستر پہ ہیں وہ سب ناپاک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہی کپڑے ناپاک ہوں گے جن کپڑوں میں گندگی یا آلائش لگے گی۔ دوسری وضاحت یہ، مرد کے عضو مخصوص کا اوپری حصہ عورت کے عضو مخصوص میں چھپ جائے، انزال ہو، فارغ ہو مرد یا نہ ہو، لیکن غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عورت اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو جائے۔ نمبر 4، ولادت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہونے کے بعد بھی اب غسل فرض ہوتا ہے۔ اب اگر کسی پر غسل واجب ہوتا ہے ان 4 وجہوں میں سے کسی وجہ سے، تو اس کے لیے فرائض غسل کا جاننا ضروری ہے۔ فرائض غسل یہ کل 3 ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، اگر روزے سے نہیں ہو تو غرارے کے ساتھ کلی کریں گے۔ نمبر 2، ناک میں نرم حصے تک پانی ڈالنا اور ناک کی اچھی طرح صفائی کرنا۔ نمبر 3، تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ جسم پر سوکھا نہ رہے۔ اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو یہ 3 کام کیے بغیر غسل ادا نہیں ہوگا۔ غسل کی سنتیں 5 ہیں۔ نمبر 1، غسل کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ پہلے گٹوں تک دھو لینا۔ نمبر 3، استنجا کرنا اور بدن کے جس حصے پر یا کپڑوں میں جہاں گندگی لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اس کو صاف کرنا۔ نمبر 4، وضو کر لینا۔ نمبر 5، تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا کہ اچھی طرح صفائی حاصل ہو جائے۔ اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔